الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر رپورٹر اور جرنلسٹ موجود ہیں. جو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہم صحافت کی دنیا میں چلیں تو اینکر کوئی صحافی نہیں ہوتا. صحافی ہمیشہ جو نچلی لیول پر رپورٹنگ کرنے والا انسان ہوتا ہے وہی صحافی ہوتا ہے جو آپ کو گلی محلے اور حلقے کے مسائل اور پولیٹکس اور کھیل جو بھی مطلب ایک عام لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کو. وہ یہی ایک رپورٹر یا ایک صحافی ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور آپ اگر ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں تو یہ کوئی کم نہ ہوگا. تو یاسر سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اسپیسیفکلی پوچھیں گے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حلقے میں انہوں نے وزٹ کیا ہے, وہاں پہ سروے کیا ہے. سب سے مین تم وہ پوچھیں گے, لیکن ہم ان سے سرسری طور پر یہ لاہور بھی ہے, لاہور کے مختلف حلقوں میں سعد رضوی صاحب کے یعنی تحریک لبیک پاکستان کے حلقوں میں انہوں نے سروے کیا ہے, اس میں ان کی کیا پوزیشن ہے, اور سعد رضوی صاحب جہاں پہ ایمان طاہر کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں کیا پوزیشن ہے. اس پر تھوڑی ان کی رائے بھی جانیں گے اور ان کا تجزیہ بھی پوچھیں گے انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا اور ترنم کیا تھا. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر کوئی بات نہیں جی, آپ کا بہت شکریہ جی. تو یاسر بھائی آپ ایک دفعہ لاہور آئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کافی مطلب دیکھا ہے, ہم نے وہ سروے کیے ہیں. وہ آپ لاہور کا ہمیں بتائیں کیونکہ لاہور پنجاب کا مرکز ہے, دل ہے, تو زندہ دلانے لاہور کیا کہتا ہے تحریک لبیک کے بارے میں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور جو ہے وہ پنجاب کا دل ہے, اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لاہور کے اندر جو پی پیز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور ابھی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق ایگزیکٹلی مجھے یاد تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور سے اگر جتنی زیادہ پی پیز ہیں نا وہاں سے جو جیت جاتا ہے نا پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ اہمیت ہے لاہور کی. تو لاہور کے جو سروے ہیں جی اس کے اندر اب میرے جو سروے ہوتے ہیں جی بندے گننے تو کم, بندے تولنے والا سروے ہوتا ہے. تو بندے جب میں نے تولے ہیں نا تو بندے جب تولے ہیں تو بندوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. اور تحریک لبیک پاکستان لاہور کے اندر کہا جائے تو بہت زیادہ مضبوط ہے. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹس اگر اپنی جان کی بازی لگا دیں, یہ لگانی پڑتی ہے, پاکستان ہے اور یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے الیکشن والے دنوں میں, تو جان کی بازی لگا دیں تو میں کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان بڑا سیٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے پنجاب کی سیاست کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا بہترین. سر اچھا یہ بتائیں کہ آپ اٹک گئے یعنی پنڈی گیپ, فتح جنگ, جہاں پہ علامہ سعد حسین رضوی کا تو آبائی حلقہ ہے, اور علامہ خادم حسین رضوی نے اس حلقے کی بڑی تعریف کی تھی جب وہ زندہ حیات تھے. ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نے ساری تقریریں لاہوریوں کو سنائی ہیں جبکہ میری وفاداری اٹک والوں نے کی ہے, کہ انہوں نے میرے اپنا جو آبائی گاؤں تھا اس میں سے 1500 تحریک لبیک کو ووٹ پڑا ہے. وہ انہوں نے ایک نواز شریف کا نام گنجا رکھا ہوا تھا, گنجے کو کوئی 100 پڑا ہے جبکہ پی ٹی آئی کو. تو وہ مطلب اب اس حلقے میں کیونکہ 2 پی پیز آتی ہیں یا میرے خیال میں 3 پی پیز ہیں, ایاز بالڑا گروپ بھی ہے اس میں اور ملک امانت راول صاحب بھی ہیں. آپ وہاں پہ سروے کیا تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا ہے, تو پھر ہم اس پہ آپ کا انالیسس بھی چاہیں گے. پہلے آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو ووٹر ہے وہ بڑا کمیٹڈ ہے, مطلب وہ دوسری کسی پارٹی میں جانے کا سوچ نہیں سکتا, لیکن جو دیگر پارٹیز ہیں وہ تو ادھر پارٹیز کے ووٹر ہیں وہ ادھر کنورٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بلا چھن جانا, آزاد امیدواروں کا لڑنا, کیا یہاں پہ تحریک لبیک کو فائدہ مند ہوگا یا فائدہ ملے گا؟ یقیناً تحریک لبیک پاکستان کو فائدہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر میں بات کروں گا کہ پاکستان ہے, فائدہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا, فائدہ لینا پڑتا ہے. اب تحریک لبیک پاکستان کو ان کے امیدواران کو چاہیے کہ ایسے ووٹر کے پاس جائیں, پاکستان ہے بھائی, سیاست ہے یہ پاکستان کی, ان کے پاس جائیں, خود جانا پڑتا ہے. اب جائیں, دین کی خاطر جائیں, یہ ان کا اپنا کہنا ہے نا کہ دین کی خاطر, تو دین کی خاطر جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر کے پاس بھی گئے اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں کے پاس پیغام لے کر گئے دین کا, تو اسی طرح ان کو بھی ان کے پاس جانا چاہیے. تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان سے کہیں کہ بھائی اب یہ جو آپ نے بات کی نا بلہ چھن گیا ہے,
اور اس کے بعد اب دیکھیں کسی کے پاس بینگن ہے، کسی کے پاس جوتا ہے، کسی کے پاس مرچیں ہیں، اور میں یاسر سلطان، میں بھی اپنے محلے میں فلیکسیں لگا دیتا ہوں جی، میرے پاس جو ہے وہ کوئی لالٹین ہے اور میں پی ٹی آئی کا جو جی حمایتی ہوں، اندر سے میں ٹی ایل پی کا ہو جاؤں، اندر سے میں نون لیگ کا ہو جاؤں، اب وہ مجھے لالٹین کے اوپر دے تیرے کے ٹپے کے ٹپا لگا کے جتوا دیں، بعد میں جا کے نون لیگ کی گود میں بیٹھ جاؤں. تو یہ پی ٹی آئی والوں کو اس چیز کو نظر میں رکھنا پڑے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو 2-3 یوٹیوبرز ہیں نا، ان کے نیا پاکستان چینل والے ارغمان اکسی ہے، جو اس کے علاوہ اور بھی ہیں، آغا سلمان ہے، انہوں نے پھر مخدوم شہاب الدین ہے، انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو پاگل بنایا ہوا اس وقت. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، ہاں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ 1 مہینہ پہلے وہ کہہ رہے تھے خان آئے گا باہر، خان باہر آئے گا، بھائی کہاں آیا؟ یہیں سے سمجھ لیں آپ. اب خان تو نہیں باہر آیا، پارٹی ٹوٹ گئی، بلہ چھن گیا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خان جیتے گا. تو بھائی کیسے جیتے گا؟ اس ساری چیز کو سمجھو. آپ اگر چلے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دین کی خاطر خان کو سپورٹ کر رہے تھے، چلے آپ نون لیگ کو پیچھے کرنے کے لیے ہی خان کو سپورٹ کر رہے تھے، تو آپ اگر نون لیگ کو پیچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو ٹی ایل پی کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دے گا میں پی ٹی آئی کا ہوں. اور اس میں نون لیگ والوں نے یہ کھیل ان کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ تو سمپل ہے. جی جی بالکل. میں نے سنا ہے کہ یہ بھی تو پریس کانفرنس کروا لی جائے گی، جیسے کہ حسب روایت 9 مئی کے بعد ہو رہا ہے، تو اسی لیے میرا خیال بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بات جاننا چاہیے. میرا اگلا سوال سر یہ ہے کہ 50 پہ آپ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ کیونکہ ایمان طاہر ہیں پی ٹی آئی کی، ٹربائن پین چکی کیا نشان پر وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں الیکشن لڑ رہی ہیں، میجر گروپ وہاں کافی ایکٹیو ہے، ادھر سے امیر تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی شخصیت ہے اور ایک ایسے شخص کا بیٹا ہے جس کا مطلب باپ کی جنازے میں کوئی 1.5-2 کروڑ بندہ آیا تھا، تو وہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو آپ اس میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا 1.5-2 کروڑ، یہ مطلب غیر ملک میڈیا نے کہا ہے، غیر ملکی میڈیا نے. تو آپ یہ NO50 کا آپ اپنی رائے دیں، آپ نے کافی یہاں پہ سروے کیا ہے اور دبنگ انداز میں آپ نے جس انداز میں سروے کیا ہے تو آپ کو بھی خراج تحسین بنتا ہے. بالکل جی، یہ تو چلے خدمت ہے ہماری اس قوم کے لیے، یہ سمجھے نہ سمجھے ہم تو ان کو سمجھائیں گے. تو خدمت ہے کہ خراج تحسین تو چلیں، اللہ اجر دے اس کا. بات یہ ہے کہ NA50 کی اٹک کی بات کریں تو وہاں پر جو آپ نے سب سے پہلے تو ایمان طاہر کا ذکر کیا، ان کے جو والد صاحب ہیں میجر طاہر صاحب اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں ہارے، کبھی بھی، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پارٹی وہاں سے جیت نہیں سکی. تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ان کو ووٹ پڑا تھا NA50 سے، اٹک سے. 2018 کے اندر 1.5 لاکھ ایک تعداد بنتی ہے ووٹرز کی. تو یہ تو بڑا مشکل مقابلہ ہے ایک سعد حسین رضوی صاحب کے لیے، تحریک لبیک پاکستان کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو مخالفین جو ہے ٹی ایل پی کے ان کی پاور بتا رہا ہوں کہ بہت ہی مضبوط ہیں اور برج ہیں وہ سیاست کے. وہاں پر ایسے برج کو گرانا تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے ان کے لیے، یہ کوئی سیٹ آسان نہیں ہوگی. دوسری طرف اگر میں ٹی ایل پی کو دیکھوں تو ٹی ایل پی نے بھی کوئی کسر کم نہیں چھوڑی. اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اٹک جو ہے وہ اٹک خادم حسین رضوی صاحب سے بڑی محبت کرتا ہے اور اٹک خادم حسین رضوی صاحب سے وفا بھی کرتا ہے، اور جو میں نے سروے کیا اس کے اندر ان کی وفا نظر بھی آئی ہے. تو اس لحاظ سے سعد حسین رضوی صاحب کا خود اس سیٹ کے اوپر کھڑے ہونا، ایک تو یہاں پر یہ تو ایک وار ہو گیا میجر طاہر صاحب کو. اچھا وہاں پر میجر طاہر صاحب خود بھی ہوں گے، ان کی بیوی بھی ہے اور ان کی بیٹی بھی ہے، تو یہ پھر مضبوط اور مضبوط ہو جاتے ہیں. مطلب NA سے PP پھر ایک اور PP کے اندر، تو یہ بڑے مضبوط ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی اپنے جو تین PP آتی ہیں NA50 میں، تو وہاں پر جو سعد رضوی صاحب نے اپنے MPs کھڑے کیے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، بڑے مضبوط ہیں. یاز خان بالڑا صاحب ہیں، یاز خان بالڑا صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ PP لیول پہ وہ بھی کسی سے نہیں آ رہے ہوئے، وہ وفات پا چکے ہیں. لیکن ایاز خان جو خود ہیں وہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں PP کے، اور ان کا ووٹر، ان کے مخالفین جو PTI کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ایاز خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں.
تو اندازہ لگا لیں وہ کتنے خود بھی مضبوط ہیں. اسی طرح باقی جو 2 پی پی ہیں, پی پی 4 ہے, پی پی 5 ہے یا 3 ہے اور یہ 2 ہے, تو یہ 3 پی پیاں جو ہیں یہ مضبوط ہیں. تو اس لحاظ سے بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے. اچھا میں سروے کی بات کروں تو جو سروے کیا گیا ہے, سروے کے اندر موسٹلی جو لوگ ہیں انہوں نے ٹی ایل پی کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے, مجھے اپنے چینل کے اوپر بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی کہ یہ پلانٹیڈ سروے تھا اور پی ٹی آئی چونکہ وہاں پر زیادہ پاورفل ہے تو آپ نے ٹی ایل پی کو کیوں دکھایا. تو یہ کوئی پلانٹیڈ سروے نہیں تھا, ایک بندے کو نہیں میں نے کاٹا, سب بندوں کو میں نے ایڈ کیا جس نے جو بھی کہا, جس نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. اور چونکہ یہ سروے میرا گننے والا نہیں ہوتا, بندے تولنے والا ہوتا ہے, تو بندے تولتے وقت ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو زیادہ بندوں سے کم بندوں سے ملاقات ہو پاتی ہے, لیکن جو بھی رزلٹ تھا وہ میں نے دکھایا. تو اس کے مطابق مجھے کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ امیر ہیں صاحب, کیا اس بات کا بھی ایج ہوگا کہ یار سربراہ کھڑا ہے تو ہمیں کم سے کم اس کو ووٹ دینا چاہیے, یہ ایک ایج مطلب فائدہ ہو سکتا ہے اس تحریک لبیک کے امیر کو, سعد شریف کو, کہ وہ خود کھڑا ہوا ہے, اس کا باپ بھی اسی مطلب گاؤں کا ہے, اٹک کا ہے, اس کا انکل ابھی تک یہیں پہ ہے, تو یہ مطلب ایک فائدہ ہو سکتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو کہ وہ امیر اپنا انہوں نے کھڑا کیا ہے اس حلقے میں. بالکل فائدہ ہے, سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے ہیں, یہ سب سے بڑا فائدہ ان کو اٹک سے, اور اس کا فائدہ ان کو یہ وزٹ بھی کریں ادھر کا. سب سے بڑی بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پیری مریدی تھی نا, جو گدیاں تھی بڑی بڑی, جی بالکل, وہ ٹی ایل پی کا ساتھ نہیں تھی دیتی ہوتی. لیکن اس دفعہ جو میں وہاں پر وزٹ کر کے آیا ہوں, جتنی اب اٹک ایک ایسا علاقہ ہے جی کہ وہاں پر نا یہ پیری مریدی بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر دربار بہت زیادہ ہیں, مریدین بہت زیادہ ہیں, تو مطلب وہاں پر نا ایک پیری مریدی والا سسٹم ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. تو ٹی ایل پی کو یہ سعد حسین رضوی صاحب کو وہاں پر یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی گدی نشین ہیں, بڑے بڑے سے چھوٹے چھوٹے, سارے ٹی ایل پی کی حمایت میں نکل آئے ہیں وہاں پہ. پہلے یہ پی ٹی آئی کے حق میں تھے 2018 میں, جب پی ٹی آئی نے وہاں پر 1.5 لاکھ ووٹ لیا تھا, تو یہ وہ جتنے بھی گدی نشین ان کے حمایتی تھے وہ اس دفعہ سعد رضوی کے حمایتی ہیں. سر ایک اور اندازہ لگا لیں. جی بالکل, یہ ایک اور بات بھی ہے کہ سعد رضوی صاحب نے باقاعدہ جو ان کے امیر شمالی پنجاب میں پیر سید عنایت اللہ شاہ سلطان پوری کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنے بھی میرے حلقے میں یا ویسے شمالی پنجاب میں گدیاں ہیں ان سے رابطہ کریں, ان سے حمایت مانگے باقاعدہ. تو اس بات کا وہاں اس حلقے میں کتنا اثر آپ نے دیکھا؟ بالکل حمایت, وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو حمایت مل چکی ہے, گدیوں کی حمایت مل چکی ہے. پھر اٹک کی ایک اور چیز ہے کہ وہاں پر دھڑے بازی کی سیاست ہے, دھڑے ہوتے ہیں. مطلب میں ہوں نا کہ میرے ساتھ کوئی 5000 بندہ میرے ساتھ منسلک ہے اور میں وہاں کا ڈون ہوں, تو وہاں پر اسی طرح کے کئی ڈون بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو میجر صاحب کا دھڑا ہے نا وہ بڑا اٹک میں سب سے بڑا دھڑا ہے, لیکن ٹی ایل پی کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ دھڑے مل چکے ہیں. تو یہ کوئی سیاست وہاں پر آسان نہیں ہے. پیر تو ان کے ساتھ آ چکے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ, اور پھر جو دھڑوں کی سیاست ہے وہ بھی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ٹی ایل پی کی حمایت میں آ رہے ہیں. ابھی کچھ باقی ہیں لیکن وہ بھی ان قریب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. پہلے اس حلقے سے امیر شمالی پنجاب عنایت اللہ شاہ سلطان پوری خود لڑ رہے تھے, پھر ایاز بالڑا گروپ کو لے آئے, تو اس کا بھی بینیفٹ ہوگا, مطلب یہ تھوڑا سمجھائے نا کیوں لے آئے؟ آپ نے انٹرویو کیا ایاز بھائی کا. ایاز بالڑا صاحب کا آنا میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, اور وہ اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے والد صاحب جو ہے نا, انہوں نے وہ پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا کرتے تھے, اور لیکن انہوں نے عوام کی بہت خدمت کی, ایاز بالڑا صاحب کے والد صاحب نے, اور وہ خدمت آج بھی عوام جو ہے ان کے گن گاتی ہے. اور ایاز خان جو ہے وہ خود بھی عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, میں دیکھ کے آیا ہوں. ابھی ان کو کوئی چیز کا بھی مطلب اقتدار نہیں ملا, وہ جیتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کے مسائل کو اپنے جیب سے حل کر رہے ہیں. تو یہ اس کا بڑا ایج ہے, بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ سر یاسر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. الیکشن سے پہلے ہم وقتاً فوقتاً آپ سے ٹائم لیتے رہیں گے جیسے آپ ایزی ہوں گے. تو فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل سمپل ٹاک. بہت شکریہ سر.